अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 9 फरवरी है, जुमे का दिन है और इस वक्त तकरीबन जो है वो 6:30 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल इलेक्शन का दिन था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है इलेक्शन के मौके पे ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जिसमें हमें ऐसा शर्मिंदगी या ऐसा कोई दुख हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुरअमन तकरीबन 97% जो है ना पुरअमन रहा है। मामलात कुछ जगहों पे हुए हैं, कोई हाथापाई भी हुई है, लेकिन बहैसियत मजमूई बहुत अच्छा इलेक्शन था। हमने मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट भी किया, मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, हम पोलिंग स्टेशंस पे अंदर का मुआयना भी किया और हालात बेहतर जा रहे थे, टर्नआउट भी बेहतर था। और जो होना चाहिए था कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, आज के हवाले से मैं बात करूंगा इसलिए कि इलेक्शन तो होना था, हो गया, वोट कास्ट कर दिए, लोग बहुत शिद्दत से निकले हैं बाहर, बहुत मेजॉरिटी में बाहर निकले हैं जो हमारे मुशाहिदे में आया है। लेकिन वो जो बार बार इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड और ये वो बातें हो रही थी, वो सारी धरी की धरी रह गई, इसलिए कि जो इंडिपेंडेंट जिनको कहा जाता है कि वो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, वो उन्होंने अक्सरियत हासिल की है और इस वक्त उनके वो जो है उनके फिगर्स बहुत आगे जा रहे हैं। पीएमएलएन उनके पीछे है और उसके पीछे जो है वो पीटीआई है। लेकिन अभी तक भी 100% जो है इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट है मुसद्दका, वो अभी तक आवाम की नज़रों से नहीं गुजरा। अच्छी बात है, इलेक्शन हुआ है, आवाम का हक है कि वो अपने लिए अपने लीडर का चुनाव करें, लेकिन इस इलेक्शन ने बहुत सारे जो है ना सवालात भी खड़े किए। इसमें जो धांधली है उसके भी बहुत ज़्यादा शवाहिद भी मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों को शिकायत भी है। श्री रहमान साहिबा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और बड़ी कदावर शख्सियत हैं, बहुत नज़र रखती हैं वो सियासी मामलात पे। उन्होंने भी जो है एक हल्का से, लाहौर के एक हल्का से थोड़ा सा वो किया है, एहतजाज किया है, हक बजानिब है। लेकिन जो बुर्ज उल्टे हैं वो अपनी जगह पे हैं। जो कह रहे थे परवेज़ खटक साहब कि जब मैं नहीं होऊंगा तो पीटीआई भी नहीं होगी, इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा खैबर पख्तूनख्वा में, वो बुरी तरह पिट गए हैं। मौलाना साहब अपने घर से सीट हार गए हैं, बहुत सारे। खैर ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, आप कहने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आप चैनल्स पे देख रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अपसेट है वो ये है कि अभी तक रिजल्ट्स नहीं मिले, जो इसकी शफाफियत को मशकूक बना रहे हैं और आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। हमारा नौजवान तबका जो है वो बहुत बाशऊर है और कई इलाकों में, रात को जब मैं विज़िट कर रहा था तो कई इलाकों में जो है पीटीआई के उम्मीदवारों की जीत का चर्चा था और सुबह जब रोशनी जो है सूरज तुलू हुआ तो उनकी किस्मत का सितारा डूब गया। उसमें बड़े बड़े नाम शर्रियाज है, वो अपना हनीफ अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनका भी बड़ा जो है वो अच्छा लीड कर रहे थे और उनके जो हल्का उसमें बड़ी जोश व खरोश पाया जा रहा था कारकुनों में। और राजा बशारत साहब के जो है वहाँ पे भी ऐसा ही था, कुछ लोग सड़कों पे निकले हुए थे, पीटीआई के झंडे सरेआम उठा के फिर रहे थे, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि खौफ के बुत टूट चुके हुए थे। लेकिन रिज़ल्ट्स कुछ और ही आए हैं। बहरहाल जो भी है, हमें तो रिज़ल्ट चाहिए, मुझे तो रिज़ल्ट चाहिए पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान को इस्तेकाम होना चाहिए, पाकिस्तान में माशरती इस्तेकाम होना चाहिए, दुनिया की नज़र में हमारा तमाशा रुकना चाहिए, हम तमाशा बने हुए हैं। और इस इलेक्शन ने कुछ ख्वाब भी चकनाचूर किए हैं, जिसमें हमारे सबसे मुदब्बिर सियासतदान जिनको मैं कहता हूँ और बहुत जोड़ तोड़ के माहिर और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो ख्वाब देख रहे थे कि मेरा बेटा जो है बिलावल भुट्टो जो है वो बनेगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अभी तक जो फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक दूर तक उनका निशान कोई नहीं है। उनका निशान वैसे भी मुझे नज़र नहीं आता। मैं तो ये एक तबसरा करना चाह रहा था ताकि मेरे नाज़रीन को पता हो कि हम हालात हाज़िरा से भी बाखबर रहते हैं या आपको रखते हैं।
دور تک نظارہ جو ہے وزارت عظمیٰ کا، بلاول بھٹو کے براجمان ہونے کا، وہ نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ نون سے PMLN سے کرتی ہے لین دین کرتی ہے کہ جی مل کے حکومت بنائیں، تو ایک نفسیاتی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے PMLN کے جو نمبرز ہیں وہ زیادہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تھوڑے ہیں۔ ظاہر ہے زیادہ نمبر والا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دوسرے کم نمبر والا جو ہے وہ اپنا امیدوار وزارت عظمیٰ کے لیے دے اور ہم اس کو ووٹ دیں، لیکن سیاست میں تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب بھی جو انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ جو آزاد ہیں، جن میں حقیقی آزاد، جن کو میں کہتا ہوں حقیقی آزاد وہ لوگ ہیں جو پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کے حمایت یافتہ نہیں ہے، وہ بھی 12-14 سیٹیں لے گئے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے آزاد امیدوار وہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، ان کے پاس ابھی بھی ان دونوں پارٹیوں کی نسبت زیادہ نمبرز ہیں۔ اب ضمیروں کو سودا ہونا ہے، کون بکتا ہے کون نہیں بکتا ہے، یہ تو خیر آگے میں اسلام آباد اطلاعات کے مطابق جو ہے زرداری صاحب بھی آگے میں، اور جو ہے بازار گرم ہونے والا ہے ملاقاتوں کا اور پھر ساری باتوں کا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل جاتی ہے، تب بھی بلاول کا جو ہے وزیر اعظم بننا مشکل ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، MQM ہے یا جماعت اسلامی کی ایک آدھ سیٹ نکل آئی ہوئی ہے اور کوئی 1-2 سیٹوں والے پارٹیاں ہیں، تب بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ بلاول کے راستے جو ہیں وہ چاروں طرف سے ابھی تاریک ہیں۔ اب آ جاتا ہے آزاد امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اگر آزاد امیدوار شامل ہوتے ہیں تب بھی وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ دیں، یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان پیپلز پارٹی سے دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، وہ اپنا مطلب ضمیر نہیں بیچتے ہیں، وہ آزاد حیثیت سے رہتے ہیں، اور اگر وہ کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد، تو نون لیگ کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اب نون لیگ کے اندر بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی اور کچھ تجزیہ کاروں کے میں تجزیے بھی دیکھ رہا تھا، وہاں پہ بھی اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن والے دن بھی یہ کہا کہ جی یہ نہ کہیں کہ جی جو ہے وہ ایک مخلوط حکومت بنے گی، دعا کریں کہ جو ہے وہ ایک سادہ اکثریت ملے کسی ایک پارٹی کو۔ اشارہ تو ان کا غالباً ہر بندے کا اپنی طرف ہوتا ہے، چاہے کسی کا ایک ووٹ بھی نہ ہو، تو وہ چاہتا تو یہی ہے کہ میں ہی مطلب آ گیا ہوں یا میری پارٹی آ گیا ہے۔ اب سادہ اکثریت والا خواب تو جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر کسی کا بھی نہیں آ رہا، کہ حالانکہ ہیں ابھی کچھ 60-65 سیٹیں باقی ہیں جن کا رزلٹ آنا ہے، لیکن سادہ اکثریت والی سائٹ پہ جاتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کرتے ہیں، آپس میں کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، تو ایک تگڑی قسم کی جو ہے وہ اپوزیشن آ جاتی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ لیکن ساری جو مجموعی صورتحال ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھا جائے، جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو میڈیا دکھا رہا ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے، ہو تو کافی سارا غلط رہا ہے۔ بہت سارے لوگ رات کو 2-3 بجے تک جیتے ہوئے تھے، لیکن 5-6 بجے وہ ہارنا شروع ہو گئے۔ سورج جب نکلا تو بہت زیادہ ہارنا شروع ہو گئے۔ لیکن اپسیٹ جو ہے، جو میں نے پہلے بھی الیکشن کے دن سے پہلے 2 دن پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ چودھری برادران جو ہے ان کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ چودھری برادران سے مراد پرویز الہی اور شجاعت حسین دونوں ہیں۔ یہ کہنا کہ پرویز الہی ہی چودھری برادران ہے یا ان کے بچے بیوی اور ان کے جو حمایت یافتہ چودھری خاندان فیملی کے جو لوگ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چودھری برادران تو وہی ہیں جو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت ہیں۔ لیکن وہاں بھی بڑا اپسیٹ ہوا ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ ایک فوٹیج گھوم رہی تھی کہ محترمہ کیسرا الہی صاحبہ کے جو ہیں جو ووٹ ہیں، جو ان کے ملے ہیں ان کو ووٹ، ان میں کچھ جلے ہوئے پیپر نظر آ رہے تھے کہ جی وہ ان کو آگ لگائی گئی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ بہرحال یہ الیکشن ہو گیا ہے، لیکن بہت زیادہ سوالات، شکوک و شبہات سے بھرمار ہے، اور اس میں جو ہے بہت زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ شفافیت کو جو ہے وہ داغ لگا ہے۔
اور بہت سارے سوالات ہیں، اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ کل شام تک چلتا رہے گا، جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال جیسا بھی ہو، پاکستان میں استحکام آنا چاہیے، پاکستان میں کھلے دل سے سب کو اپنی جو ہار گیا ہے اور جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، امیدوار کا بھی حق ہے اور عوام کا بھی حق ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جیت رہا تھا اور مجھے ہرا دیا گیا ہے، احتجاج کرنا یا اس کا کہیں کورٹ میں اپنی جو ہے جانا اپنے حق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا تو اس کا حق ہے، لیکن جو گلی محلے میں جو یا سڑکوں پہ اور جو احتجاج ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ تو ایک آخری حربہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل فی الحال کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، ان میں جائیں جس کو جو اعتراض ہے کہ مجھے ہرایا گیا ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ رحم کرے، لیکن یہ جو خواب تھا بلاول کو وزیر اعظم دیکھنے والا، وہ خواب تقریباً اس کا جو ہے چاند سورج سارا کچھ ہی ڈوب چکا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ منڈی لگنی ہے اور منڈی میں خرید و فروخت ہونی ہے، کس کے دام اچھے لگتے ہیں اور کس کا کام اچھا آتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا بھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی۔